نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعلم لا ينفع اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے بہن بھائیوں کو، گھر والوں کو، آپ کے والدین کو، آپ کے سب عزیزوں کو، پیاروں کو، سب کو اپنی خاص امان میں رکھے۔ آج کل کے دور کے فتنوں کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، شیطان کے شر سے ہمیں بچا کے رکھے، قرآن اور دین کے ساتھ ہمیں خالص کر لے، اور جو وقت اپنی مصروفیات میں سے آپ سب نکال کر یہاں پر قرآن کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کو جب آپ آخرت میں اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں تو یہ وقت ایک بھاری جسم کی شکل میں انشاءاللہ آپ کے نیکیوں کے نامہ اعمال میں آپ کو نظر آئے۔ آمین اللہم آمین۔ سب سے پہلے بہت زیادہ معذرت، کچھ چیزیں آج آگے پیچھے ہو رہی تھیں۔ کل سے جو غزہ سے ہمیں خبر آئی بردر صالح کی طرف سے، وہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ تھی۔ ہم لوگ اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی دور، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ساری ایک جسم کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح ہے، اور اگر ایک انگلی بھی دکھتی ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے، اور وہ دکھ بالکل ایسا ہی ہے۔ میرے آج بہت ساری چیزیں میرے مائنڈ سے نکل گئیں، اور صبح سے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہم ایک اور بھی کلاس کرتے ہیں سورہ کہف کی، جس میں ہم 10 آیات کو حفظ کر رہے ہیں، اس کا بھی لنک شیئر کرنا ہم بھول گئے، اور میں کافی دیر بعد کر سکی وہ بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اور ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل کر دے کہ جس کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دی جائے، اور صرف آپ کی جدائی پر آپ کے گھر والے نہیں، پوری دنیا سے لوگ آپ کی جدائی میں غمزدہ ہو جائیں۔ مجھے لگتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا رزق ہے، اور بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہم ان سے اتنا تنگ ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس کب جان چھوٹے گی، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے انسان جن سے آپ کا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتنی محبت اور اتنی عزت کسی کے لیے آ جانا، سبحان اللہ، یہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، یہ مرتبہ ہر کوئی نہیں پاتا۔ خیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے حال پہ رحم کرے۔ پاکستان کے جو آج حالات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا خاص کرم کر دے، اپنا رحم کر دے۔ جن کے پیارے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں، چلتے پھرتے چلے گئے ایسے ہی بلا وجہ، بغیر کسی گناہ کے، بس ان کی زندگی میں یہ لکھا ہوا تھا اتنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے برزخ کی زندگیاں آسان کر دے، ان کو اپنے پیارے محبوب مہمانوں میں شامل کر لے، اور ان کے گھر والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر جمیل عطا کر دے۔ آمین اللہم آمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور بے شک اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ بے شک کسی کی موت پر پیٹنے سے منع کیا گیا، اپنے بال کھینچنے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ جاہلیت کے دور میں کیا جاتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنے پیاروں کو دفنایا تو آنسو بہے تھے، اور پوچھنے پر بتایا تھا کہ آنسوں کا بہنا دلوں کی نرمی کی وجہ سے ہے، اور ہم انسان ہیں نا، تو اسی لیے تو دل کو قلب کہا جاتا ہے نا، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اتار چڑھاؤ آتا ہے احساسات میں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مشکل وقت میں، ہر خوشی کے وقت میں، ہر طرح کے حالات میں ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے۔ انسانوں کا ایک دوسرے سے دور ہو جانا، بہت ساری قیمتی چیزوں کا ایک دوسرے سے دور ہو جانا، وہ تو اس دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو وہ ہمارا امتحان ہے اور وہ ہو کے رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا تمہاری اولاد کے نقصان سے، تمہارے مال کے نقصان سے، تمہارے ثمرات کے نقصان سے، ہر طرح کے، لیکن بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اس قرآن کو دور نہ کرے، کیونکہ جو قرآن سے دور ہو گیا تو اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو چونکہ ہم نے صراط المستقیم پر چلنا ہے، اور یہ جو راستہ ہے المستقیم کا جو راستہ ہے، یہ قرآن کے تھرو ہی ہمیں مل سکتا ہے، جو ہمیں انشاءاللہ جنت الفردوس تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ آمین اللہم آمین۔ اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہیں۔ یہ قرآن کو کلاس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ ہمارے سارے کام کو اپنے لیے نیک بنا دے، ہمارے ہر کام کو اپنے چہرے کے لیے خالص بنا دے، اور اس میں کسی دوسرے کے لیے کوئی بھی حصہ نہ رکھنا۔ آمین اللہم آمین۔ یہ دعا سنیے اور اب خود بھی ساتھ میں پڑھیے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اب پڑھ کے آپ کو بھی یاد ہو جائے انشاءاللہ، اور پھر آپ اپنی نمازوں میں اپنے تشہد میں پڑھ سکتے ہیں ان کو۔ اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین اللہم آمین۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ لوگوں کو میرے پیچھے سے کوئی شور تو نہیں آ رہا؟ میں نے کوشش کی ہے کہ گھر کے ایک کونے میں چھپ کے خاموشی سے الحمدللہ کثیرا الحمدللہ، کیونکہ اس وقت گھر میں میری بڑی پیاری پیاری بہنیں ہیں جو سبحان اللہ میری مدد کے لیے آتی ہوتی ہیں، تو وہ کچھ اپنی باتوں میں بھی ساتھ ساتھ مصروف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی خوشحال رکھے ہمیشہ۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم قرآن کے بارے میں ہم نے آپس میں بہت ڈسکس کیا۔ آپ کو یاد ہے کہ ابھی تک ہم نے قرآن کے بارے میں کیا کیا چیزوں کو سیکھ لیا ہے؟ یہ سورہ ملک کی کلاس میں ہم نے قرآن کی فضیلت کے بارے میں دیکھا، قرآن اللہ کی کتاب کیسے ہے، ہم نے اس کے دلائل کے بارے میں دیکھا، پھر پرانے قرآن جو تھے سبحان اللہ تصویروں کے ساتھ ہم نے ان کو دیکھا، رائٹ؟ اور ماشاءاللہ سے لائک قرآن کے جی بیٹے خدیجہ آپ کس چیز کا رپلائی کر رہی ہیں؟ نو مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ پورا سینٹینس لکھ دیں۔ اور قرآن کے بارے میں اور ہم نے کیا کیا سیکھا ابھی تک؟ قرآن سے ہمیں محبت کیوں ہے، رائٹ؟ قرآن سے ہمیں کیوں محبت ہے، ہم نے یہ سیکھی۔ قرآن کیا ہے، قرآن کیسی کتاب ہے، اب کوئی بھی ہم سے پوچھے گا تو ہم فوراً اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے میری پیاری بہنوں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں لفظ قرآن کے بارے میں۔ لفظ قرآن قرآن مجید میں بذات خود 60 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور یہ خالص عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے، کسی اور زبان سے نہیں ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا اصل نام ہی قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اب لفظ قرآن کے بارے میں 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ فعلان کے وزن پر ہے، فعلان کے وزن پر جب ہے، یعنی کہ قرآن فعلان، اور اس وزن پر جتنے الفاظ آتے ہیں عربی میں ان میں بہت زیادہ ایگزیجریشن ہوتی ہے، رائٹ؟ یعنی کہ بہت 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 زیادہ کرنے والا، یا بہت 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 زیادہ ہونے والا، ٹھیک ہے۔ اللہ کا کوئی نام بھی اس وزن پر ہے، کون بتائے گا؟ بڑا پیارا نام ہے، بہت خوبصورت نام ہے، رحمان۔ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک سسٹر عظمہ، رحمان، رائٹ؟ تو یہ فعلان کے وزن پر ہے۔ قرآن قرا سے مشتق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تلا، یعنی کہ بکثرت تلاوت کیا گیا، یعنی کہ ایسی کتاب جس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے۔ اب ہم دوسری رائے کو جب دیکھتے ہیں تو یہ فعلان کے وزن پر تو ہے یہ، لیکن یہ بطور وصف استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی کوالٹی کیا ہے؟ جمع کرنا،
یعنی کہ قرآن میں اب جمع کرنا کس معنی میں آتا ہے، اس کے آگے سے 2 معنی لیے گئے ہیں۔ قرآن میں خبریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو جمع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف یہ مصحف کی شکل میں جمع کیا گیا، رائٹ۔ مصحف کی شکل میں سب سے پہلے کیسے جمع کیا گیا تھا؟ مصحف کی شکل اس کو کب دی گئی تھی؟ کس خلیفہ کے دور میں دی گئی تھی؟ کس صحابی کے دور میں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، رائٹ، جسے عثمانی مصحف بھی کہتے ہیں، رائٹ۔ تو یہ مصحف کی شکل میں جمع کیا گیا، اور پھر اس کے بعد حفاظ کے ذریعے جو قرآن حافظ لوگ ہیں ان کے سینوں میں اس کو جمع کر دیا گیا۔ تو قرآن صورتوں کو باہم جمع کرتا ہے اور ملاتا ہے، یا وہ قصص ہوتے ہیں، قصے ہوتے ہیں، امر اور نہیں ہوتا ہے، اس میں وعدہ ہوتا ہے اور وعید، سب کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ یہ ابن اسیر میں اس کی تعریف ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج آپ کو پتہ چل گیا کہ قرآن لفظ کے بارے میں، یعنی کہ قرآن کا جو نام ہے، ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے، ہم اس کا نام بڑے پیار سے رکھتے ہیں نا، ہم اپنے بچوں کا نام کتنا سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں۔ تو اگر ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس کے نام کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ تو جس کے بارے میں پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے یہ ضرور شیئر کروں میں، کہ قرآن نام، اس کا مطلب اور اس کے بارے میں کیا کیا رائے پائی جاتی ہے، رائٹ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے کوئی سبحان اللہ کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہم کہنا کہ بس اب میں نے بس پڑھ لیا قرآن، اب بس انف ہو گیا، بہت ہے، اب میں مزید نہیں پڑھ سکتی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن سے نہ کوئی ابتدائی علم حاصل کرنے والا بے نیاز ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، اور نہ ہی زمانے بھر کا عالم۔ ان کے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے آپ جس دور میں بھی پڑھیں گے، سبحان اللہ، آپ کو اس میں سے کوئی نئی سے نئی چیز ہی سیکھنے کو ملے گی، رائٹ۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھی اور بس سورہ فاتحہ میں جس بھی اسکالر سے سنتی ہوں ایک ہی جیسی بات ہے۔ یقین کریں، یہ چھوٹی سی سورت جس کو ہم اپنی 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا، بے تحاشا اسکالر سے سنی، اور ہمیشہ سبحان اللہ اس سورت سے نئی چیز ملنے کو سامنے آئی۔ تو میں سوچتی ہوں کہ صرف اس ایک سورت میں اتنا کچھ چھپا دیا گیا، باقی قرآن میں کتنے خزانے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس سے تو کوئی بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا ہے، رائٹ۔ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ بہت ہی ایک آسان کتاب ہے قرآن کریم کی۔ یہ خوبی ہے کہ اس کی ابتدا کریں تو مشکل لگتی ہے، ایسا ہی ہے نا، جب ہم اس کو تھوڑا پڑھنے لگتے ہیں نا، سمجھنے لگتے ہیں تو تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمے میں، پھر اس کی ہم روٹ ورڈز کیا ہوتے ہیں، پھر اس کی گرامیٹیکلی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی تجوید ہے، پھر اتنا کچھ ہے اس کے اندر، تو بہت مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ لائک یہ تو ایک بہت ہی مشکل کتاب ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے، اس کے لیے تو وقت نکالنا پڑے گا، اور یعنی کہ اس کے لیے تو پوری ایک روٹین مینیج کرنا پڑے گی، کیا کریں ہم۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ اس کا ایک معجزہ ہے میری پیاری بہنوں، کہ ہم جیسے جیسے اسے پڑھتے جاتے ہیں تو یہ آسان تر ہوتی چلی جاتی ہے، اور اگر پڑھانے والا واقعی استاد ہو تو بہت ہی آسان کتاب لگتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز کے دونوں کے ملنے سے پھر یہ کتاب ہمیں بہت آسان لگتی ہے۔ اور ہم تعلیم و تربیت کے لحاظ سے دیکھیں تو سبحان اللہ، یہ کسی ایک عام ادارے کا نصاب نہیں ہے، میں ایسے کہتی ہوں یہ تو ایک الہی نصاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، جسے پوری زندگی پڑھنا ہے، رائٹ۔ تو جب بھی کوئی قرآن سے آپ کو کوئی چیز مشکل لگنے لگے تو اس کو اپنے ریمائنڈرز میں لکھ لیں۔ آپ کو اگر کبھی اس کی تجوید مشکل لگ رہی ہے، یا اس کی گرامر مشکل لگ رہی ہے، یا اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ، یا اس کو حفظ کرنا مشکل لگ رہا ہے، تو اس آیت کو اپنے ریمائنڈرز میں لکھیں، یا جہاں آپ بیٹھتے ہیں، یا اپنی فریج پہ لگا لیں، یا اپنے میرر پہ، جہاں آپ کا زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، اپنے ڈورز پہ لگا کے ٹیپ کے ساتھ، اسکاچ ٹیپ کے ساتھ اس کو وہاں پر کر لیں، کہ فکس کر لیں۔ اور یہ بڑی پیارا ریمائنڈر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ قرآن میں ہے، لیکن ایک ریمائنڈر جب سامنے آتا رہتا ہے نا، تو پھر چونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم بھول جاتے ہیں، تو ریمائنڈر مجھے لگتا ہے میرے لیے تو بہت ورک کرتے ہیں۔ لائک اس ٹائم میں جہاں بیٹھی ہوئی میرے ٹیبل کے سامنے جو دیوار ہے، میں چھوٹے چھوٹے اسٹیکی نوٹس کے ساتھ میں نے ڈھیروں ریمائنڈرز لگائے ہوئے ہیں، اور میں کبھی دیکھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ یہ تو بہت ایک آسان چیز تھی، میں نے کیوں لکھ کے لگائی۔ لیکن اگر کبھی یہ اچانک نظر پڑتی ہے تو پھر میں کہتی ہوں یس صبا، یو نیڈ اٹ، یو ریئلی نیڈ اٹ۔ ہمیں لگتا ہے وقتی طور پر لگتا ہے کہ یہ چیزیں شاید ہمارے لیے ورک نہیں کرتی ہیں، لیکن ریمائنڈرز بہت ورک کرتے ہیں ہمارے لیے۔ تو یہ آیت لکھ کے لگا لیں، سورۃ القمر کی آیت نمبر 17، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔
تو قرآن کو تو میرے اللہ نے بہت آسان کر دیا، اور میرا اللہ جو بھی کہتا ہے وہ حق بات ہوتی ہے میری پیاری بہنوں، وہ سچ بات ہوتی ہے۔ تو میرا اللہ یہاں پہ جھوٹ نہیں بول رہا، میرا اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں نے اس قرآن کریم کو آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ تو اس کا مطلب ہے اگر ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں لیکن اس سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ہمیں صرف ثواب مل جائے، تو پھر قرآن کن کے لیے ہے؟ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان ہے، ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے۔ جو اس پہ تدبر کرتے ہیں، جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں نا، یہ قرآن ان کے لیے آسان ہے، رائٹ؟ تو ابن آدم سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے اس قرآن کے اندر، جس سے بات کی جا رہی ہے نا، وہ ہم لوگ ہیں، رائٹ؟ اس میں انسانی مسائل کا تذکرہ ہے، اور اسی میں ہی ہمارے عروج اور زوال کی تاریخ ثبت کر دی گئی ہے، اور ثواب و عقاب کی بھی۔ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رائٹ؟ کہ میں کیسے اپنی زندگی میں ترقی کروں، اگر میں پریشان ہوں تو میں کیوں پریشان ہوں؟ ہم تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں، اپنی تھراپی کرواتے ہیں، اور اپنے مسئلے میں کہتی ہوں آپ کا قرآن جو ہے وہ سب سے بہترین علاج ہے۔ آپ قرآن سے علم حاصل کریں، آپ کو بہت کچھ سکھا دے گا کہ آپ اپنی پریشانیوں کو کیسے دور کریں، آپ اپنے دکھ کو کیسے دور کریں، اور دلوں کا اطمینان تو ہے ہی پھر قرآن مجید میں۔ پھر اس کا ایک یہ معجزہ ہے کہ یہ اس لیے یہ کتاب اتنی مشکل بھی نہیں ہے کہ اسے صرف علماء ہی سمجھ سکیں، رائٹ؟ اور عام مسلمان اس سے محروم رہ جائیں، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ناانصافی بھی نہیں کی۔ اس کا یہ معجزہ ہے کہ اس کو جو بھی اپنی پوری چاہت اور محنت کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہے گا، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ یا صرف اسے مسلمان ہی سمجھ سکیں اور غیر مسلم نہیں سمجھ سکیں، بہت سارے غیر مسلم لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ الہدا سے ہی ایک ہندو بہن تھی، انہوں نے تعلیم القرآن کو جوائن کیا، اور اس کے لیے ٹیچرز بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہ مے بی ایٹ دا اینڈ، یا کبھی بھی اس کی طرف سے ہمیں یہ خبر آ جائے کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ خیر، پورا قرآن ختم ہو گیا، تعلیم القرآن کا پورا کورس ختم ہو گیا، لیکن اس بہن کی طرف سے کوئی نیوز اس طرح کی آئے نہیں جس کے لیے اتنے سال سب ایکسائٹیڈ رہے اور انتظار کرتے رہے۔ تو اس نے بعد میں بتایا کہ میں نے صرف عربی زبان کو قریب سے جاننے کے لیے اس کو پڑھا، اور یہ تو بڑی آسان کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، سبحان اللہ، لیکن ہدایت اس وقت اس کے لیے نہیں لکھی ہوئی تھی، رائٹ؟ تو قرآن کو آپ جس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں نا، آپ کو اس سے وہی مقصد ملتا ہے۔ اگر آپ چاہیں گے نا صرف گرامر سیکھنے کے لیے اس کو پڑھنا ہے تو آپ گرامر سیکھ جائیں گے بس، یا صرف عربی زبان سیکھنی ہے تو عربی زبان بھی سیکھ جائیں گے، اور غیر مسلم بھی اس سے سیکھ رہے ہیں، رائٹ؟ لیکن اگر آپ کی ریزن یہ ہے قرآن کو سیکھنے کی کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چہرہ دیکھنا ہے، کہ جب جنت میں اعلان ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے اور کچھ بھی دیکھنا ہے خوبصورتی میں، تو پھر جنتی کہیں گے اس سے اور خوبصورت کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ایٹ دا اینڈ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا چہرہ دکھائیں گے، تو ہم نے وہ دیکھنا ہے، وہ مقام پانا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس قرآن سے پھر وہ بھی ملے گا، انشاءاللہ، رائٹ؟ سو تلاوت قرآن کا بھی ثواب ہے، لیکن خواہ پڑھنے والا قرآن کریم کا ترجمہ نہ بھی جانتا ہو، اور یہ میرے خیال سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت بڑی فیور دے دی ہم جیسے نا اہلوں کو، جو چنے صرف ثواب کے لیے اگر پڑھتے ہیں تو ایٹ لیسٹ، یعنی کہ قرآن سے جڑنے والا نا، وہ تھوڑے وقت کے لیے جڑا ہوا ہے، وہ زیادہ لانگ ٹرم کے لیے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کوئی بھی انسان ہے، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اگر وہ صرف تلاوت کے لیے بھی قرآن کو پڑھ رہا ہے تو وہ خالی جھولی لے کر نہیں اٹھے گا وہاں سے، اس کو بھی ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ قرآن سے جڑنے کی برکتیں ہیں میری پیاری بہنوں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے دو معنی ہیں۔ اچھا، اب یہ لفظ کیا ہے، اس کو اب آپ بول تو نہیں سکتے ہیں، لیکن چلے خیر میں بتا دیتی ہوں۔ ابھی ریسنٹلی بھی ایک بہن نے مجھ سے بات کی فون پر، تو وہ اس کو کرت کہہ رہی تھیں کہ میں کرت، آپ شروع میں جو ریکارڈنگز لگاتی ہیں اس کی کرت بڑی پیاری، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، دس از نوٹ کرت، دس از کرات، رائٹ؟ کرات ہے یہ، کرت اونٹ کو لگی ہوئی خارش کو کہتے ہیں، جو اونٹ کو خارش ہو جاتی ہے نا، اس کو عربی میں کرت کہا جاتا ہے، اس کو کرات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی کرت نہ اس کو پڑھیے گا، اور اسپیشلی وہ لوگ جو پھر آپ حفظ کر رہے ہو صورتوں کو، آپ ترجمے کو سمجھ رہے ہو، آپ ان سب چیزوں کو سمجھ رہے ہو، تو یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ اٹ، رائٹ؟ تو کرات جو ہے اس کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی کہ ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے نا، چین کی طرح پیچھے پیچھے چل رہے ہیں احکامات ایک دوسرے کے، اور پھر ہم بھی قرآن کو پڑھ کے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہے ہیں، رائٹ؟ اور قرآن ایسے پڑھنا کہ اس سے عمل میں تبدیلی آئے، یہ بات بہت اہم ہے۔
ہم قرات کو بڑا خوبصورت کر کے بھی پڑھ لیتے ہیں اور اس میں بڑی پیارے پیاری آواز بھی نکال لیتے ہیں، ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اس کو ایسے پڑھنا کہ اسے عمل میں تبدیلیاں، اسے عمل بدل جائے، تو اس پر غور کرنا ہے، اور اس پہ کسی پر انگلی نہیں اٹھانی، کیونکہ اکثر قرآن پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، آپ اپنی فیملیز والوں سے سنیں گے، باہر سے بھی نہیں، کہ تم یہ قرآن سے سیکھ کر آئی ہو یا تم یہ قرآن سے سیکھ ہو، یعنی کہ ایک انسان سے جو غلطی ہوتی ہے، سبحان اللہ، ہم اس کے قرآن کو بلیم کر دیتے ہیں انڈائریکٹلی کہ تم نے قرآن سے یہ سیکھا، سبحان، لیکن قرآن تو اس کو یہ نہیں سکھا رہا۔ ہاں اگر وہ انسان ہے، اس کی طبیعت میں کوئی اتار چڑھاؤ آ گیا، تو پھر دوسرے کو بھی چاہیے کہ اچھے الفاظ میں، اگر کوئی بات اچھی بری لگی ہے تو اچھے الفاظ میں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ چیزوں کو، رشتوں کو اگر سلجھانا ہوتا ہے ہم نے، تو پھر ہم ٹونٹ ہی کریں، ہم طنز ہی کریں، ہم طنزیہ نظروں سے دیکھیں اور طنزیہ نظروں سے ہی ہنسیں۔ اچھے الفاظ کا چناؤ قرآن سے جڑنے والوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی کے بات کوئی بہت ہی بری لگتی ہے نا، تو بالکل خاموشی اختیار کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں کہ ہم بالکل ہی گونگے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا بولنا، کوئی بات نہیں۔ تو خیر اس میں عمل میں تبدیلی لانا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو بیڈ لک یہ ہوتی ہے ہمارے ہاں کہ ہم قرآن سے بڑی دیر بعد جڑتے ہیں، اور جب جڑتے ہیں، جب تک ہم جڑتے ہیں نا، تب تک ہمارے عمل بڑے پکے ہو گئے ہوتے ہیں، کیونکہ اتنے سالوں سے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اب ایک دم سے چیزوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، رائٹ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں نے اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کی، تو میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے بارے میں سوچا کہ جب ان کو شراب کا کہا گیا تھا کہ اب نشہ حرام ہے اور شراب نہیں پینی ہے، رائٹ، تو مدینے اور مکے کی گلیوں میں مٹکے بہا دیے گئے تھے، رائٹ، اتنی شراب بہی تھی فوراً۔ تو میں سوچتی ہوں کہ شراب کا تو ایک نشہ ہے، اس کے لیے لوگوں کو ہاسپٹلائز ہونا پڑتا ہے اس کو چھڑوانے کے لیے، لیکن یہاں پر صحابہ کا اتنا مضبوط ایمان ہے کہ آن دا اسپوٹ فوراً کیسے چھوڑ دیا۔ تو اس کے لیے اپنی ڈٹرمینیشن کتنی ضروری ہے، اور اپنا اندر کا اسٹرونگ ہونا کتنا ضروری ہے، آپ کا نفس کا، رائٹ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم عمل میں تبدیلی لا سکتے ہیں، صرف اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہے تھوڑی دیر کے لیے، رائٹ، یس۔ پردہ فوراً کر لیا، یس، پردہ بھی فوراً کر لیا تھا عورتوں نے، اپنے کمروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے حجروں میں لٹکی ہوئی چادریں جو تھی، جب پردے کا حکم آیا تھا تو فوراً اتار کے اپنے آپ کو کور کر لیا تھا۔ یس، اٹس اے گڈ ریمائنڈر سسٹر عثمان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ کریں، اور کہتے ہیں نا کہ صحیح علم وہ ہوتا ہے جو آن دا اسپوٹ آپ کو یاد آ جائے۔ تو سسٹر عثمان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی میموری کو ایسے ہی شاد آباد رکھے، ایسے ہی فریش رکھے، آمین اللہم آمین۔ اور ایک اور ریمائنڈر آپ کو دیتی چلوں کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اپنے فونوں کو بالکل سائڈ پر بند کر کے رکھ دیں قرآن کی کلاس کے دوران۔ یہ رحم چاہتے ہیں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں اگر توجہ سے سنو گے اور خاموش رہو گے قرآن کے وقت تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو آج جب سے شائستہ پڑھ رہی ہوں گی تو ہم سب مل کر پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم پوری توجہ سے سنیں اور خاموشی سے سنیں انشاءاللہ، رائٹ۔ قرآن کی تلاوت کو غور سے جب سننے کی بات آتی ہے تو اس میں یہ دو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا، رائٹ۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ الانصات اور الاستماع کا مطلب کیا ہے؟ الانصات کا مطلب ہے چپ رہنا۔ اب یہ کس طرح کا چپ رہا جائے؟ تو وہ مفسرین بتاتے ہیں ہمیں کہ ظاہری بات چیت اور ایسے امور میں مشغولیت کو ترک کرنے کا نام ہے جن کی وجہ سے وہ غور سے سن نہیں سکتا، رائٹ۔ قرآن کی کلاس چل رہی ہے لیکن ساتھ میں اپنا فون سکرول کیے جا رہی ہوں، رائٹ، تو میری تو توجہ قرآن کی طرف نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ استماع کا کیا مطلب ہے کہ سننے کے لیے پوری توجہ مبذول کی جائے، پورا فوکس ہونا چاہیے، جو چیز سنے اس میں تدبر کرے، اور دل کی حاضری بڑی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف فون پکڑا ہوا ہے، سامنے زوم کی کلاس چل رہی ہے اور بس میں موجود ہوں، لیکن بس اوپر سے سارا چل رہا ہے قرآن، لیکن دل حاضر نہیں ہے، دل میں اور بڑی چیزیں چل رہی ہیں، ابھی تو میں نے یہ کام کرنا تھا، ابھی وہ کرنا تھا، اچھا کل تو مجھے فلاں نے یہ بات کہہ دی تھی، میں نے تو اس کو رپلائی نہیں کیا، ابھی رپلائی کرتی ہوں قرآن کی کلاس کے بعد، رائٹ۔ اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی ہے، دل کی حاضری رکھنی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ نا ایک دن سے نہیں ہو جائے گا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور یہ میرے ایک لیکچر سے بھی نہیں ہو جائے گا۔ نفس کی جنگ آخری دم تک ہے،
اور یہ ہمیشہ کرتے رہنا ہے، اس میں کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہونا، یہ ہر وقت کی ضرورت ہے ہم لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہم نے تو ایک لیکچر سنا تھا اور میں تو ابھی تک یہ کر نہیں پائی، یہ تو ہمیشہ کرتے رہنا ہے، اور دن رات جب تک زندہ ہیں یہ جنگ چلتی رہے گی، اور انشاءاللہ اگر ہم اللہ کے لیے خالص ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے اور اس نفس کو مات دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے میرے جو خالص چنے ہوئے بندے نا وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، تو اللہم جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے خالص ہیں، جو تیرے چنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آمین اللہم آمین۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، اور ہم سب کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے ساتھ سفر آسان کر دے، محبتوں بھرا کر دے، خالص کر دے۔ میں دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں۔ سسٹر شائستہ صالح آگے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھاتی ہیں تجوید اور حفظ کے بارے میں، کچھ اہمیت کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم صرف ایک آیت کریں گے انشاءاللہ آج، چونکہ وہ تھوڑی لمبی ہے اور اس کے کچھ الفاظ کی پروننسیشن بھی تھوڑی مشکل ہے، تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم ایک ہی آیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی پیاری پیاری بات، جزاک اللہ خیر کثیرا سسٹر صبا، کہ واقعی میں قرآن کو دل کی حاضری بہت ضروری ہے، اور غور سے سننا، تبھی ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا کے ساتھ میں شروع کر لیتی ہوں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی القرآن، آمین۔ اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت دے اور ہماری زبان کو سیدھا کر دے، اور ہمارے دلوں سے کینہ اور بغض ایسی بیماری کو دور کر دے، آمین اللہم آمین۔ آج ہم ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ ہم تو تجوید سورۃ الملک کا حفظ کر رہے ہیں نا، تو ہم جانتے ہیں آج کے حفظ کی اہمیت، فضیلت اور اس کے فوائد۔ ریمائنڈر ہو جائے گی کہ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں اسے، ہم کیوں حفظ کر رہے ہیں۔ حفظ کی اہمیت اور فضیلت۔ معزز فرشتوں کا مثل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، مکرم اور نیک لکھنے والے فرشتوں جیسی ہے، اور جو شخص قرآن مجید بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے تو اسے دگنا ثواب ملے گا۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ معزز فرشتوں کا مثال ہے جو قرآن کو بار بار ٹھہر کر پڑھتا ہے اور اسے بار بار پڑھتا ہے نا، معزز فرشتوں کا مثال۔ حافظ قرآن کا مرتبہ۔ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، بس تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ یعنی کہ ہم قرآن جو حفظ کر رہے ہیں، اگر ہمیں یاد ہے تبھی نہ ہم جنت کی سیڑھیاں پر چڑھتے جائیں گے۔ اور یہاں بھی ہم اسی طرح سے، جس طرح سے ہم ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں نا، تیزی سے نہیں پڑھنا ہے اور اسے سمجھ کر پڑھیں گے ٹھہر ٹھہر کر، تبھی ہم وہاں بھی اسی طرح سے سیڑھیاں انشاءاللہ تعالی جنت کی چڑھتے جائیں گے۔ تو یہ حافظ قرآن کا مرتبہ ہوگا، سبحان اللہ۔ قرآن کا سینے میں نہ ہونا ویران گھر کی مانند ہے، یعنی کہ جس کے دلوں میں قرآن نہیں ہے، جو حفظ نہیں کرتا، جس کے دلوں میں قرآن یاد نہیں ہے، اس کو وہ گھر ہے نا، ویران گھر کے مانند ہے اس کا دل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ ہم سب اس محفل میں بیٹھے ہیں اور قرآن کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا گھر ویران نہیں، ہمارا دل ویران نہیں ہے، بلکہ آباد ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آگے ہم کلاس کا آغاز کر لیتے ہیں۔ سورۃ الملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी एक आयत है, जैसा कि सिस्टर सफा ने बताया, सूरतुल मुल्क आयत नंबर 19। आप लोग अपने मुसहफ खोल लें और पेंसिल ले लें और कवायद को आप लोग गौर से सुने ताकि हम पर रहम किया जाए इंशाअल्लाह ताला। अवलम, हमजा फतहा आ, वाव फतहा वा, लाम फतहा, मीम सुकून लम। अवलम यरौ, या फतहा या, रा फतहा, वाव सुकून रौ। यहाँ पर है ना रौ हो गया, यहाँ पर हुर्फ़े लीन का कायदा, वाव सुकून से पहले फतहा। या रौ नरमी से पढ़ेंगे। इला, हमजा कसरा ई, लाम फतहा तौ में कनेक्ट होगा, लाम तौ में मिलेगा जाकर और सुकून के साथ, लाम फतहा तौ सुकून, लफ तौरी, तौ फतहा या सुकून तौई, री रा कसरा री है ना। और यहाँ पर तौ पूर पढ़ना है, तौ हैवी लेटर, ता ता लाइट है और तौ हैवी लेटर है, इसमें डिफरेंस होनी चाहिए ना आवाज में। फौक़हुम, फ फतहा वाव सुकून फौ, यहाँ पर भी लीन का कायदा और नरमी से पढ़ेंगे और वाव को ना होंठ गोल करके अच्छे से वाव की अदायगी करेंगे। फौ क़हुम, क़ाफ फतहा क़ा, हा दम्मा मीम सुकून हुम, फौक़हुम, क़ाफ भी हैवी लेटर है, पुर है। सौफातिम, सौद भी हैवी लेटर, सौद सौद के ऊपर खड़ी फतहा और मद है ना, तो यहाँ पर हम दो हरकत यहाँ पर करेंगे। सौद और पुर पढ़ेंगे, फा को मिलाएंगे सौद को फा और थोड़ी सी यहाँ पर आवाज रेज होगी। सौफातिम, फा के ऊपर भी खड़ी जबर है, दो हरकत। ता कसरा तैन वाव, यहाँ पर आगे इदगाम माल गुन्ना है ना, तो त्यों यहाँ पर दो हरकत। सौफातिम, वा फताई वा, और यहाँ पर इदगाम बिलगुन्ना हो रहा है ना। उसके बाद यक, या फतहा काफ सुकून, यक काफ पर कलकला, यक बिद्न, बा कसरा दाद सुकून, बिद यहाँ पर कलकला नहीं होगा है ना, दाद को रोक लेंगे आवाज को यहाँ पर। बिद नून फतह ना, और यहाँ पर भी सुकून देकर रुक जाएंगे, इसलिए कि आगे में रुकने की अलामत है। ये छोटी सी मीम जो होती है ना, ये लाजिम वक्फ लाजिम है, यहाँ पर रुकना ही रुकना है ना। व या माँ मीम फतहा अलिफ सुकून, माँ अलिफ मद है, दो हरकत। माँ नहीं पढ़ेंगे, मायूम इस तरह से नहीं करेंगे, मायूम पूरे दो हरकत देंगे। या दम्मा मीम सुकून युम, सीकू सीन कसरा सी, काफ फतहा काफ दम्मा कू, सीकू हुन्ना, हा दम्मा नून सुकून, पहले पहले जज्म के साथ यानी सुकून के साथ मिलाएंगे, हुन नून फतहा ना, और गुन्ना करेंगे, दो हरकत है ना, कामिल गुन्ना। हुन्ना मा युमसिकुहुन्ना, और नून फतहा ना है तो उसको लंबा नहीं करेंगे, बस हुन्ना करके आगे वाले हरफ पर आ जाएंगे। हमजा, हमजा कसरा ई लाम, हमजा कसरा ई लाम सुकून इल, लाम फतहा अलिफ सुकून ला, इल्ला मुशद्दद है ना यहाँ पर, तो दो बार आवाज होगी लाम की, इल्ला। और फिर आगे में लाम रा फतहा सुकून लर, रा फतहा हा सुकून रह, इल्ला रह, मानु मीम अलिफ सगीरा यहाँ पर ऊपर में दो हरकत, मानु नून दम्मा नू, इल्ला रहमानु, इन्नहु हमजा फतहा नून सुकून इन, नून नून फतहा ना, हा उल्टा पेश हु, यहाँ पर भी दो हरकत, ये हाय जमीर का कवायद है यहाँ पर, और नून पर गुन्ना होगा। इन्नहु, हु में दो हरकत। बिकुल्ली, बा कसरा बी, काफ दम्मा लाम सुकून कुल, लाम कसरा ली, बिकुल्ली लाम के नीचे कसरा है, जल्दी पढ़ के शीन पर आ जाएंगे। बिकुल्ली शै इन इम है ना, इस तरह से लाम को लंबा नहीं करें। बिकुल्ली शैइम, शीन फतहा या सुकून, शैइम हमजा कसरतैन, आगे में आ रहा इकलाब का कायदा है ना, तो ये तनवीन है, तनवीन और नून साकिन है ना, जब होता है तो हम मीम में है ना उस नून को आवाज को मीम में बदलते हैं, तो यहाँ पर कसरतैन है तो शैइन के बजाय शैइम पढ़ेंगे, और उसके बाद दो हरकत है ना,
شيء بصير. با فتح با، صاد कसरा या सुकून सी, را فتحتين दम्मतैन, रुन, है ना, बसीर। अगर हम रुकेंगे तो एक पेश ये जज्म देकर रुक जाएंगे, बसीर। जी। अवलम यरौ इला तैरी फौकहुम صافات فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء बसीर। रॉ पर है ना, वो जज्म देकर रुक जाएंगे, है ना, वहां पर रुकने के अलावा। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, ये आयत 3 बार हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। 2 बार है ना देख कर पढ़ेंगे, और तीसरी बार है ना मैं पीछे पीछे पढ़ेंगे अपने खुद से, ठीक है। अवलम यरौ इला الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير। वर्ड टू वर्ड कर लेते हैं। अवलम क्या भला नहीं, यरौ उन्होंने देखा, इला तैरी परिंदों के तरफ, फौकहुम अपने ऊपर, सॉफातिम पर फैलाए हुए, वयकबिद्न और वो समेट लेते हैं, माँ नहीं, युमसिकुहुन्ना थामता उन्हें, इल्ला मगर, अर्रहमानु रहमान, इन्नहु बेशक वो, बिकुल्ली हर, शैइन चीज को, बसीर खूब देखने वाला है। अवलम यरौ इला الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء बसीर। और क्या उन्होंने परिंदों को अपने ऊपर नजर उठाकर नहीं देखा कि 2 परों को फैलाए हुए होते हैं और समेट भी लेते हैं, उनको खुदाए रहमान के सिवा कोई थामे हुए नहीं है। सुभान अल्लाह, यकीनन वो हर चीज को खूब देखभाल करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी आज आयत 19 आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से कंप्लीट हुई। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में महफूज कर दे अच्छे तरीके से, आमीन। अब हम रिवीजन कर लेते हैं शुरू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء
في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير صدق الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا كثيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته